اپنی زندگی کے کسی مسئلے میں پریشان ہیں تو دیکھیں بات صرف وظیفوں کی حد تک نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے اعتماد کی۔ آج جو آیات میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ ان کو پورے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کر دیں گے۔ آپ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں پریشان ہیں تو ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج جو وظائف میں آپ کو بتاؤں گی اور جو طریقے میں اسلامی طریقے آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ ان پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بے شمار برکتیں ہوں گی۔ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہر چیز ہونے کے باوجود دل بے چین رہتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، ہر وقت گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، مستقبل کا خوف دل پر چھایا رہتا ہے، رزق کی فکر، اولاد کی فکر، بیماری کی فکر اور نہ جانے کتنی پریشانیاں انسان کے دل کو جکڑ لیتی ہیں۔ اگر آج آپ بھی اسی کیفیت میں ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی ویڈیو کو آپ کے دل کے سکون کا ذریعہ بنا دے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سن لو بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون ہے۔ ہم میں سے نا اکثر لوگ سکون دنیا میں تلاش کرتے ہیں، کوئی سمجھتا ہے کہ زیادہ پیسہ مل جائے گا تو سکون مل جائے گا، کوئی سوچتا ہے کہ بڑا گھر ہوگا تو سکون ہوگا، کوئی سوچتا ہے اچھا گھر، اچھی گاڑی یا اچھی نوکری مل جائے گی تو زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر دل اللہ سے دور ہو تو دنیا کی ہر نعمت بھی انسان کو حقیقی سکون نہیں دے سکتی۔ دیکھیں جب انسان نماز سے دور ہوتا ہے نا تو آہستہ آہستہ آپ کا دل سخت ہونے لگتا ہے۔ نماز صرف ایک فرض عبادت نہیں ہے بلکہ بندے اور اللہ کے درمیان محبت کا رشتہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کو دور کر دیتا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ میں بھی انہی پریشانیوں میں گھری ہوئی تھی، لیکن جب سے میں نے ان 3 آیات کو اپنی زندگی کا معمول بنایا، اللہ تعالیٰ نے میری ہر پریشانی کو دور کیا، اور آج وہی 3 آیات میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ آپ نے پورے اعتماد کے ساتھ پڑھنی ہے، پورے یقین کے ساتھ پڑھنی ہے، اور کامل یقین جب آپ کا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا لازمی قبول فرماتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ہماری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو بھی وظائف کہتی ہوں یہ شرط نہیں ہوتی کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو فوراً ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، بلکہ جب آپ سچے دل سے استغفار کرتے ہیں نا، صرف گناہوں کی معافی مانگنے کا ذریعہ نہیں ہوتا استغفار، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک عظیم عمل ہے۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ اللہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں اضافہ فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں پیدا کرے گا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ استغفار اللہ کی رحمت، برکت اور خیر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، تاہم اللہ تعالیٰ کی رحمت، حکمت اس میں شامل ہوتی ہے۔ اس لیے استغفار کو اللہ سے تعلق مضبوط بنانے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے۔ اپنی زبان کو ہر روز استغفار سے تر کریں، اور آپ ڈیلی ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی لازمی آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں پیدا کرتے ہیں۔ استغفار ایک چیز تو لازمی آپ نے پکڑ لینی ہے، نماز لازمی پڑھنی ہے، استغفار لازمی کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو اپنی بات بتا دوں کہ میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا تھا جب میری زندگی میں بے حد پریشانیاں تھیں، بے حد تکلیفیں تھیں، بے حد مشکلیں تھیں۔ اتنا مشکل ٹائم آ گیا تھا کہ مجھے اپنے بچوں کو دینے کے لیے یقین مانیں 10 روپے بھی نہیں ہوتے تھے، اور یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے، یہ بات حقیقی ہے کہ میرے بچوں کو دینے کے لیے میرے پاس 10 روپے بھی نہیں ہوتے تھے۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ پر یقین کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا دل جوڑا، محبت ہو گئی مجھے اللہ سے۔ جب انسان پریشانی میں ہوتا ہے نا تو تب اس کا تعلق ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت گہرا ہو جاتا ہے، اور یہی چیز میرے ساتھ ہوئی۔ میں نماز پہلے بھی پڑھتی تھی، لیکن جب مجھ پر مشکل وقت آیا نا تو تب میں بہت زیادہ نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، دعائیں پڑھنا، اور آج وہی دعائیں جن کی وجہ سے میری زندگی میں ماشاءاللہ اتنا سکون ہے، میری زندگی میں آرام، اللہ تعالیٰ نے میری ہر خواہش کو پورا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی من پسند چیز، چاہے وہ جاب ہے، چاہے وہ آپ کی گاڑی ہے، بزنس ہے، شادی کے حوالے سے ہے، شوہر کے حوالے سے ہے، گھر میں کوئی ناچاکی ہے، آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، تو آپ ان 3 آیات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جس طرح میں نے پڑھا تھا آج میں کمپلیٹ آپ کو بتاؤں گی، آپ اسی طرح پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پہلی آیت تو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے 313 مرتبہ اس تسبیح کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ دیکھیے یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہوتے ہیں، آپ ضروری نہیں ہے کہ مطلب کہ ایک ہی نماز کے بعد سارے اذکار کریں، آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں۔ ایک تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی آپ نے فجر میں پڑھ لی 313 مرتبہ، دوسری جو تسبیح میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ نے مطلب کہ ظہر کی نماز کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، مطلب اس میں ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس بھی ٹائم آپ فری ہوں، بس یہ ہے کہ دن کے 24 گھنٹوں میں آپ نے وہ پڑھنی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا، اس کے بعد دوسری تسبیح جو ہے
وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے، جو میں آج آپ کو بتاؤں گی اور آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ڈیلی 100 ٹائم جو نماز میں آپ درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، آپ یہ پڑھیں۔ اگر آپ کا دل بے سکون رہتا ہے نا، آپ کے دل کو سکون نہیں ہے، فیوچر کا آپ کے دل میں خوف ہے، یا آپ ماضی کے کسی بات کو لے کر پریشان ہیں، دل بے چین رہتا ہے، دل میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، تو آپ ایک تسبیح ڈیلی درود ابراہیمی کی پڑھ کر دیکھیں فرشتے بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، ہمارا اللہ بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے۔ درود وہ عبادت ہے جو آپ کی، جس میں نا کہتے ہیں کہ شک کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہوتی کہ آپ کا وہ درود قبول ہوا ہے یا نہیں۔ آپ نے 2 تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔ اور تیسری جو تسبیح اب میں آپ کو بتاؤں گی وہ رزق کے حوالے سے، اگر آپ رزق کے حوالے سے کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور ہاں، تیسری تسبیح بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کوئی پیارا سا کمنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اللہ لکھ دیں، محمد لکھ دیں، کن فیکون لکھ دیں، کچھ بھی لکھ دیں، آمین لکھ دیں، کچھ بھی لکھ دیں۔ اور اگر آپ کسی بھی دعا کے حوالے سے پریشان ہیں تو آپ مجھے کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ تعالی اگر 40 لوگ کسی دعا پر آمین بولتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کے آمین بولنے سے آپ کی دعا قبول ہو جائے اور آپ کی پریشانیاں حل ہو سکیں، تو آپ نے لازمی اپنا مسئلہ بتانا ہے، یا آپ کمنٹ میں لکھ دیں کہ آپ ہی میرے لیے دعا کریں۔ دیکھیں جب آپ کا کمنٹ کوئی پڑھ کر آپ کے لیے دعا کرتا ہے نا، تو آپ کی دعا انشاءاللہ تعالی 40 لوگوں کے آمین کہنے سے آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور تیسری جو دعا میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے رزق کے حوالے سے۔ آپ کے لیے رزق کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، جاب نہیں لگ رہی، یا آپ قرض میں ڈوبے ہیں، یا کسی بھی حوالے سے آپ رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ کا گھر گاڑی کچھ نہیں ہے، اگر آپ اپنے ذاتی گھر کے حوالے سے پریشان ہیں تو یہ ایک آیت جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یقین مانے فوری طور پر اللہ تعالیٰ پیسوں کا انتظام کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو حل کر دیں گے۔ آپ نے وہ وظیفہ کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی مالی پریشانی کو تو بالکل ہی دور کر دیں گے۔ آپ کے پاس اگر گھر نہیں ہے تو آپ گھر کی نیت کر کے یہ وظیفہ کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ غیب کی مدد سے سبب بنا دیں گے۔ جاب نہیں لگ رہی، جاب کی نیت کر کے، نیت آپ نے دل میں کر لینی، یا اللہ میں اس وجہ سے، پھر اپنی زندگی میں معجزات کو ہوتا دیکھیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہر نماز کے بعد اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے ایک آیت ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کون سی آیت؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ وہ آیت ہے جس کے پڑھنے سے زندگی میں معجزات ہوتے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جس نے بھی اس کو کسی بھی پریشانی کے حوالے سے پڑھا، رزق کے حوالے سے پڑھا، گھر کے حوالے سے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی پریشانی کو دور کیا ہے۔ آپ پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو کیسے دور فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے ہر اس بہن بھائی تک آپ نے لازمی شیئر کرنی ہے جو کسی بھی حوالے سے پریشان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی آپ وظیفہ کرتے ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز لازمی ادا کیا کریں، زیادہ نہیں تو کم از کم تھوڑا بہت قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں، 2 پیجز بے شک پڑھ لیں، 1 پاؤ پڑھ لیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ تیسرا، پورے یقین کے ساتھ دعا کو مانگا کریں، اور ہم سب یہاں پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور اس وظیفوں کے صدقے جس طرح میری زندگی بدلی، اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی کو بدلیں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی دعا کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔